بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ ہارون عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خواتین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اس پروگرام میں ایسی شخصیات کو مدعو کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں درس و تدریس کے شعبے کے لیے یعنی کہ وقف کر دیں اور بچوں کی تربیت اور ان کی تعلیم کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر مظفر عباد صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے بچوں کو آپ یہ بتائیے کہ آپ مختلف اداروں سے منسلک رہے اور آپ کے ہزاروں شاگرد ہیں جو پاکستان میں بھی ہیں، بیرون ممالک میں بھی خدمات انجام دے رہے ہیں، تو آپ بتائیے آپ کن کن اداروں میں رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ مصرع ایک ہے کہ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، دو چار برس کی بات، اور یہ شاعری نہیں، حقیقتاً مجھے جی حقیقت میں نے 52 سال پڑھایا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور تقریباً ابھی بھی پڑھائی رہا ہوں۔ میں ایک ادارے سے منسلک ہوں جہاں تعلیم و تعلم کے حوالے سے کام ہوتا ہے، جی پبلشنگ ہوتی ہے، علم کی ترسیل ہوتی ہے کتابوں کے ذریعے یا تقریروں کے ذریعے یا لیکچروں کے۔ تو یہ ہے کہ یہ جو ابتدا ہے میری، وہ ایک بہت چھوٹے سے شہر سے، بہت چھوٹے سے گاؤں، یعنی جو سرکاری طور پر جو میرا آغاز ہوا ہے تعلیم و تعلم اور تدریس کا، وہ مظفر گڑھ سے ہوا ہے۔ اچھا، وہ شاید میرے نام کی مناسبت سے انہوں نے مجھے وہاں بھیج دیا، میں کہتا یہ بھی خوب ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں نے 1970 میں امتحان دیا تھا اور میں ابھی تھیسس کر رہا تھا ڈاکٹر عبادت دہلوی صاحب کے ساتھ، ماشاءاللہ، اردو میں قومی شاعری کے عنوان سے۔ اچھا، وہ بعد میں میری کتاب چھپی اور اس کو آدم دیا، داؤد ایوارڈ ملا۔ اچھا ماشاءاللہ، تو میری پہلی کتاب، اچھا، وہ تھیسس تھا میرا ایم اے کا۔ تو ابھی تھیسس کر رہا تھا تو ایک دن ایسی میں گیا تو ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر تبسم کاشمیری، تو انہوں نے کہا پنجابی میں کہ مظفر کی کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ویلا۔ تو کہنے لگے نوکری کرنی ہے؟ میں نے کہا جی بالکل، یعنی نیکی اور پوچھ تو انہوں نے کہا یہ چٹ لے جاؤ، اور یہ ایک نیا کالج کھلا ہے، شاہ حسین کالج، ہاں یہاں کھلا تھا اللہ رسول پہ، اور منظور احمد پرنسپل ہیں۔ اچھا، تو انہوں نے کہیں پیغام دیا تھا کہ اردو کا کوئی بچہ اچھا بھیجو۔ خیر میں اچھا تو نہیں تھا لیکن ان کی نظر میں اچھا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے چٹ دے کے، وہ تو ابھی بھی حیات میرے استاد تبسم صاحب، انہوں نے بھیجا تو میں وہ چٹ لے کے گیا۔ وہاں میں نے عجیب سین دیکھا کہ ڈاکٹر نذیر احمد پرنسپل گورنمنٹ کالج ریٹائرڈ، وہ بیٹھے بہت ہوئے بڑے ہیں، آدمی ہیں، کوئی میٹنگ ہو رہی تھی، صوفی تبسم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے ممبر تھے بورڈ آف گورنر کے، اور ایرک سپرین اور پروفیسر امین مغل اور منظور صاحب خود ہیں، اور اسی طرح کے بعد کوئی پاکستان ٹائم کے اس زمانے میں ایڈیٹر تھے، وہ ریٹائرڈ ایڈیٹر، اور بڑے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے دانشور۔ تو میں نے اور باہر میٹنگ، یعنی سردی کا موسم نہیں، گرمی تھی ہاں، اور میٹنگ ہو رہی تھی لیکن وہ برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے ایسے دائرے میں۔ تو میں دور کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کوئی چٹ بھیجوں گا، تو انہوں نے مجھے خود اشارے سے ایسے بلایا، پرنسپل نے ایسے، اچھا، وہ شاید پریزائڈ کرتے، میں خیر چلا گیا۔ تو کہنے لگے کہ کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا جی مجھے ڈاکٹر تبسم صاحب نے بھیجا ہے یہ چٹ، انہوں نے چٹ کھول رکھا، چٹ اپنے پاس رکھو کیا؟ میں نے کہا جی، انہوں نے کہا کہ اردو، اب اردو میں لو جو صوفی صاحب آپ کا بندہ آ گیا ہے، صوفی تبسم کے حوالے کر دیا۔ صوفی صاحب نے جو اٹھایا، کہنے لگے یہ کلاس ہے، ارے یہاں پڑھاؤ۔ اچھا، کوئی انٹرویو؟ اس میں 3 یا 4 اسٹوڈنٹ تھے، اور وہ ایک ہے ابھی بھی، وہ آپ کے ٹی وی میں رہے ہیں جیو میں، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے، اس ہاشمی صاحب کے صاحبزادے، جی جی، خاور نعیم ہاشمی، ہاں ہاشمی جی، وہ جیو کے جی جی میں جانتا ریٹائر ہوں، ہوئے، وہ میری پہلوٹی کا اسٹوڈنٹ وہی انہیں کوڑے بھی لگے تھے، وہی تو وہ اسٹوڈنٹ تھے وہاں، 2-3 لڑکیاں تھیں اور 1-2 لڑکے اور تھے۔ تو یہ میری پہلی کلاس 5-6 کی۔ تو یہاں سے میں نے شاہ حسین کالج سے، اور انہوں نے 150 روپے میری تنخواہ مقرر کی، اچھا بہت زیادہ تھی اس زمانے میں۔ تو میں پھر سائیکل پہ جاتا تھا اور پڑھاتا تھا وہاں۔ تو 1 سال کے اندر ایک ریڈیو پاکستان سے پوسٹیں نکلی، میں مختصر کرتا ہوں، پروڈیوسر کی، اس زمانے میں 1 تھا پاکستان۔ جی بالکل، یہ تو ہماری بدبختی ہے کہ ہم اب اللہ کر رہا ہے پھر ہم ایک ہو رہے ہیں۔ تو اس حیثیت میں نہیں، لیکن ایک دوستی کی حیثیت میں، تو جب تو ہم سب ایک تھے، ایک ملک تھا۔ اور جو ڈائریکٹر تھے وہ مفیظ الرحمان، مجھے نام یاد ہے، وہ ڈائریکٹر جنرل تھے اور وہ بنگالی تھے۔ تو وہ انٹرویو لینے آئے یہاں، اچھا، اور میں نے اپلائی کر دیا تھا، لوگوں نے کہا ہونا وانا ہے، 13 پوسٹیں تھیں پورے پاکستان کی، تو ہمیں کہاں موقع ملے گا۔ خیر وہ میں نے اپلائی کر دیا، اللہ کا نام لے کے۔ ادھر شاہ حسین کالج کے ٹیچروں نے بھی کہا کہ اپلائی کر دو، یہ تو کچی نوکری ہے۔
تو ہمیں تو لوگ مل جاتے ہیں، آپ اپلائی کریں اور اپنا کیریئر بنائیں۔ خیر وہ انٹرویو کا ڈیٹ بھی آ گئی اور کہا یہ لاہور میں انٹرویو ہوگا۔ اب اندر گئے تو جناب مفید الرحمان صاحب صدارت کر رہے تھے، ہمیں انگریزی بھی اتنی نہیں آتی تھی، جب تو بڑی تیاری کی انگریزی میں جواب سوال ہوگا، ظاہر انگریزی میں ہونا تھا۔ تو وہاں گیا تو وہاں سید عابد علی عابد مرحوم شاعر اور صوفی تبسم بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے ایک ایج یہ تھا کہ میں ریڈیو میں پہلے سے کام کرتا تھا وہاں بطور یونیورسٹی پروگرام ہوتا تھا ہفتے میں، تو میں کمپیئر کرتا تھا تو ڈبیٹیں اور یہ بڑے وہاں ریڈیو میں، تو صوفی صاحب بھی جانتے تھے، عابد صاحب بھی جانتے تھے، ریڈیو میں آتے جاتے۔ جب ریڈیو ایک سینٹر آف یعنی ایک ہب تھا ایجوکیشن کا، کلچر کا، سینٹر آف ایکسیلنٹ، بالکل، تو وہ مجھے دیکھا تو صوفی صاحب نے فوراً کہا کہ ایتھے بھی آ گئے ہیں۔ اچھا میں تھوڑا ہلکا ہوا کہ وہ، تو میں بیٹھ گیا تو انگریزی میں سوال واٹ از یور نیم، مجھے تھا روایتی، تو مجھے کہنے لگے کہ صوفی صاحب نے سوال کیا کہ جی آپ کو شاعری سے دلچسپی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے شعر کوئی ہے یاد آپ کو؟ میں نے کہا جی یاد ہے۔ میں نے صوفی صاحب کا نہیں، میں نے کہا لوگ کہیں کہ خوش کر رہے ہیں، میں نے کہا جی مجھے ایک غزل، اور واقعی بہت مشہور تھی اس زمانے میں، کہنے لگے سناؤ، وہ عابد صاحب کی غزل تھی، اچھا، چین پڑتا ہے دل کو آج نہ کل، وہی الجھن گھڑی گھڑی پل پل، ان کا مرنا ہے میرا جینا ہے سیج کانٹوں کی، ان کے مرنے کا نام تاج محل، اور دم رخصت وہ چپ رہے عابد، آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل۔ یہ تو بہت ہی اچھا وہ کہنے لگے کس کی ہے؟ میں نے کہا جی عابد صاحب کی۔ تو ان کے وہ خیر وہ باتیں ہنسی مذاق میں ہو گیا، وہ خیر انٹرویو ہو گیا، لیکن وہ کوئی 6-7 مہینے ہمیں پتہ ہی نہیں لگا۔ 6-7 مہینے کے بعد مجھے کہیں نسرین انجم بھٹی مرحومہ ملی، انہوں نے کہا تن پتہ ہے تمہارا نام آ گیا ہے، تم سلیکٹ، میں بھی سلیکٹ ہو گئی ہوں۔ اور ایک تھے خالد اصغر، وہ گانے میں وہ بھی ہو گئے تھے، وہ زمانے بہت اچھا گاتے تھے، وہ ڈی جی پی لاہور کے اسٹیشن ڈائریکٹر بھی تھے، ہم 3 ہوئے تھے مغربی پاکستان سے۔ تو مجھے پھر پنڈی بھیج دیا، وہاں مجھے مل گیا یوسف ظفر صاحب، بہت بڑے شاعر۔ ابھی 2 مہینے گزرے تھے، 3 مہینے، تو مجھے میں گھر آیا، شاید 14 اگست کی چھٹیاں تھی، تو ایک دن کی چھٹی، ریڈیو میں چھٹی نہیں ملتی، ایک دن کی چھٹی لی اور ایک دن 14 اگست لگایا۔ تو والدہ نے مجھے ایک لیٹر دیا، میلا سا لفافہ سرکاری پیلے رنگ کا، کہ تمہاری رجسٹری آئی ہوئی ہے، ہم نے کھولی نہیں ہے، کھولو کیا ہے۔ کھولا پڑا تو اس میں آفر تھی ایڈ ہاک لیکچرر کی مظفر گڑھ کی۔ اچھا، تو میرے تایا اتفاقاً آئے ہوئے تھے، میرے تایا بھی تھے تو اکاؤنٹنٹ، لیکن ٹیچنگ وغیرہ میں دلچسپی تھی۔ والد میرے انڈین آرمی میں رومن ٹیچر تھے، اچھا، اور ٹیچنگ سے بڑا شوق تھا۔ تو میں نے کہا یہ میں نے کہا یہ لیٹر آیا ہے، تو میں تو سرکاری نوکری ہے پکی، یہ کچی ہے ایڈ ہاک 6 مہینے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا جی کچی ہے پکی ہے، تایا نے بھی کہا، ابا نے بھی کہا کہ تم جا کے جوائن کر لو تعلیم کے شعبے میں، یہ پیغمبری پیشہ ہے، اور چاہے کچا اللہ تمہیں پکا بھی، جو کچا کر رہا ہے وہی اللہ پکا کر دے گا، تم فکر نہ کرو۔ اور والد نے میرے ایک بات کہی، وہ میں ہر جگہ کہتا ہوں، کہ تم 4 رکعت نفل پڑھو، اچھا، 2 قائد اعظم کے لیے، اچھا، اور 2 شکرانے کے۔ واہ، شکرانے کے اللہ نے تمہیں یہ یہاں دی، اور قائد اعظم کا اس لیے ہے کہ اگر تم انڈیا میں ہم ہوتے، پاکستان نہ بنتا، تو تم کسی اسکول میں گھنٹی بجانے پر تمہیں کوئی چپڑاسی نہ رکھتا، اور تم 17 گریڈ میں اللہ نے تمہیں قائد اعظم کے طور تمہیں پروفیسر بنایا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے پھر کرتے کرتے خود ڈاکٹر بن گئے، ڈاکٹریٹ کی آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے بہت سے بچوں کو ڈاکٹریٹ کرائی، جی اس کی ذرا تفصیل بتائیے۔ اس کی بھی بتاتا ہوں، لیکن تھوڑا سا ایک اور کہ اس کے بعد یہ ہے کہ مظفر گڑھ سے پھر میں لیا رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیا سے پھر ہوتے ہوتے لاہور آیا، باغبان پورہ کالج میں مجھے لوگ بڑے اچھے ملتے رہے۔ جی، مثلاً جب میں ریڈیو میں تھا، جب میں گیا واپس، والد نے کہا جوائن کر لو، تو میں نے اپنے ریجنل ڈائریکٹر یوسف ظفر صاحب تھے، میں نے کہا جی مجھے یہ لیٹر آیا ہے، کہنے لگے پیچھے موڑ کے نہیں دیکھنا، اچھا، فوراً چلے جاؤ، ریڈیو میں تباہ ہو جاؤ گے، چلے جاؤ فوراً۔ اور میں نے کہا جی میں میرے پاس پیسے نہیں تھے، 1 مہینے کی تنخواہ دینی ہوتی ہے۔ وہ ایک سینئر پروڈیوسر تھے، POT کہلاتے تھے، پروگرام آرگنائزر، ٹاکس میں تھا۔ تو میں ان کے انہوں نے کہا پیسے 315 روپے دینے ہوتے ہیں وہ بیسک پہ، وہ میں تمہیں دیتا ہوں، مجھے قسطوں میں دے دینا۔ ایسے لوگ ہوتے تھے، مجھے بڑے اچھے لوگ ملے۔ تو اسی طرح آ گیا، خیر چھوڑ کے میں چلا گیا باغبان پورے کالج میں، مجھے پروفیسر جیلانی کامران ملے، وہ بہت بڑے شخصیت تھے، تو انہوں نے بڑا کام کیا، کوئی میں 6 سال وہاں رہا۔ اس کے بعد میرے استاد تھے خواجہ محمد سعید،
اچھا تو وہ گورنمنٹ کالج میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے. وہ بھی لطیفہ ہے کہ ایسے یعنی اللہ کی طرف سے میں موٹر سائیکل پہ تھا اور وہ کار میں تھے, تو انہوں نے عجائب گھر کے پاس جا کے مجھے دیکھا کہ پیچھے مجھے ہارن دے رہا ہے, تو میں نے روکا نہیں, میں نے کہا ایسی میں ایک طرف ہو گیا تو کار آ کے کھڑی ہو گئی آگے, تو پیچھے سے خواجہ صاحب ایسے کہہ رہے ہیں کہاں ہو, میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں, ابھی آؤ میرے پیچھے. اس زمانے میں گورنمنٹ کالج کے سامنے کوٹھیاں تھیں, پروفیسروں کے وہاں رہتے تھے. آج کل وہاں کوئی اور چیز بن گئی ہے, کوئی ڈپارٹمنٹ وغیرہ. تو میں خیر گھر گیا تو بڑا ان کے بہت کباب ہوا, انہوں نے کباب کھلائے, چائے پلائی, کہنے گورنمنٹ کالج جانا ہے. میں نے کہا سر یہ پوچھنے والی بات ہے, خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے. کہتے ہیں اس طرح ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایک ڈیو لکھ کے بھیج دیا ہے, اچھا تو تم اپنے پرنسپل سے بات کر لو اور وہ شاید ایک آدھ دن میں آرڈر تمہارے ہو جائیں گے. تو میں تمہیں پیغام دیا, تم آتے نہیں ہو. میں نے کہا مجھے پیغام نہیں ملا. خیر میں اگلے دن کالج گیا, 2-3 دن بعد فون آ گیا ڈی پی آئی آفس سے کہ جی آپ کی گورنمنٹ کالج کا آرڈر ہے. اسلم قریشی پھر اچھا آدمی مل گیا مجھے, وہ زمانے میں پرنسپل تھے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس طرح میرے وہ گورنمنٹ کالج میں رہے ہوئے تھے, کہنے لگے یہ چانسلر چھوڑو, مجھے 100 لیکچرر مل جائیں گے, تم ابھی جاؤ اچھا جوائن کر لو جا کے, میں تمہیں ریلیو کرتا رہوں گا, اور تمہارا چپراسی تمہیں کاغذ پہنچا دے کہ تم جاؤ, کوئی اور نہ آ جائے. ایسے لوگ تھے آپ. پھر بٹ گورنمنٹ کالج میں میرا جو ہے وہ اصل میں جو مجھے زیادہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی وہ گورنمنٹ کالج سے. وہیں میری پی ایچ ڈی ہوئی. اس کے بعد پھر میں ڈائریکٹ 20 گریڈ میں سلیکٹ ہو گیا, فل پروفیسر اس زمانے میں. تو پھر اس کے بعد پھر ایڈمنسٹریشن میں رہا, چیئرمین بورڈ, پھر ڈائریکٹر ٹیکسٹ بک بورڈ, اور اسی طرح ہوتے ہوتے بس پھر وہ. لیکن میں نے پڑھانا نہیں چھوڑا. مثلا میں چیئرمین سرگودا بورڈ تھا, وہاں میں سرگودا کی ایم اے کی کلاس سرگودا کالج جا کے پڑھاتا تھا, ہفتے میں 2 کلاسیں. ایک شوق تھا. تو اسی طرح جب میں یہاں تھا اس میں جب ٹیکسٹ بک بورڈ میں, تب بھی میں ایک کلاس پڑھاتا تھا جا کے ایف ٹی کالج میں. تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہا. تو ماشاء اللہ تو 52واں سال ہے. ماشاء اللہ. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ آپ کی شاگردوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے, لیکن آپ نے کتنے بچوں کو پی ایچ ڈی کروایا؟ مجھے اصل میں یاد نہیں ہے. پہلا تو آپ کو بتایا یاد تھا, وہ شاہ حسین کالج میں تھا. اور وہ بہت ذہین بچہ تھا, بڑا یعنی اس نے بڑا یعنی فرمانبردار, ابھی تک اچھی بات فون کرتا ہے, پتہ کرتا ہے صحت خیریت. اور اس کے بعد مجھے یاد نہیں, تو کئی بچے ملتے رہتے. لیکن یہ جو آخری میرا دور ہے جو میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں بھی رہا ہوں. یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں اس طرح ہے کہ میں مصر چلا گیا ڈیپوٹیشن پہ, 4 سال جامعہ ازہر میں پڑھایا. جب واپس آیا تو وہ یا لاہور میں جگہ کوئی نہیں تھی. میں جب گیا تھا تو ایف سی کالج کا پرنسپل تھا. تو واپس آیا تو ایف سی کالج ہو چکا تھا, یونیورسٹی بن گئی تھی, تو وہ جگہ نہیں تھی. تو مجھے انہوں نے کہا جی اب تو لاہور میں پوسٹ نہیں ہے. پھر آگے مجھے ایک اچھا آدمی مل گیا. وہ ایک کلیکٹر نے کہا کہ ایک نئی یونیورسٹی بن رہی ہے, اس کے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر مصطفیٰ حبیب اللہ, اب تو مرحوم ہو گئے وہ, تو ان سے آپ مل لیں. ایک پوسٹ اردو کی 20 گریڈ کی ہے وہاں, اور لاہور میں پوسٹ کوئی نہیں. خیر میں چلا گیا. تو مجھے کہیں مصر میں وہ آئے تھے کسی دورے پر, تو مجھے ملے تھے, شکلن جانتے تھے. تو میں گیا تو السلام علیکم. وعلیکم. وہ اچھے آدمی تھے. انہوں نے میں نے وہ کارڈ بھیجا جامعہ ازہر کا عربی میں. تو وہ سمجھے وہاں سے ملنے آئے, ملے, چائے وائے پلائی. کب جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی اگر آپ رکھ لیں تو نہیں جاؤں گا. کیوں؟ میں نے کہا میں فارغ ہو کے آیا ہوں اور آپ کے یہاں ایک پوسٹ ہے. اسی وقت رجسٹرار کو بلایا. رجسٹرار اپوائنٹ ہو چکا تھا, کنٹرولر یونیورسٹی بھی چلی نہیں تھی, چلنے والی تھی. تو بلایا, ابھی ان کے لیے لکھو, اور میں نے لکھ دو کہ میں نے انہیں بٹھا لیا, جوائن کرا لیا ہے, ان کے آرڈر بھیج دیے جائے. کیا بات. اور یہ ہمارے پاس رہیں گے. تو وہ بس وہاں چلا گیا. اس سے میں یہ پھر میں نے وہاں کام کیا. پھر وہاں میں آفیشیٹنگ رجسٹرار وی سی بھی رہا کئی دفعہ, اور ڈائریکٹر کہتے تھے وہ ڈین کو, ابھی بھی ڈائریکٹر کہلاتے ہیں, ڈائریکٹر آرٹس اینڈ سوشل سائنسز, اور سینئر موسٹ اب وی سی کے بعد بڑی کمیٹیوں میں ادھر ادھر. تو میں نے وہاں یہ کیا کہ پی ایچ ڈی شروع کرائے مختلف ڈپارٹمنٹ میں, ایم فل اور پی ایچ ڈی. تو اور میں نے ان سے بات کی کہ صرف ہم ایجوکیشن کیوں کریں, نام ہے یونیورسٹی میں ایجوکیشن, لیکن اردو کی تعلیم بھی ٹیچر کو چاہیے, انگریزی کی. تو میں نے وہاں ہیومینٹیز میں 10 شعبے شروع کیے, یہاں تک کہ فائن آرٹ بھی, اور وہ بھی تک بہت فلورش کر رہے ہیں. تو وہاں رہتے ہوئے میں نے کوئی 22-23 پی ایچ ڈیز کرائی ماشاء اللہ. جو اور ویسے تو ٹوٹل کوئی 32-36 ہیں, لیکن ان میں سے کوئی 13-14 میں نے خود کرائی میں. اور پھر میں بڑے لوگوں کو لایا. ڈاکٹر سلیم اختر مرحوم تھے اردو کے, ان کو لے آیا.
ڈاکٹر نسیم ریاض بٹ انگریزی کے بہت بڑے استاد، جی جی ان کو لایا اور خود ورچولی خوشامد کر کے گھر پہ جا کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہ جناب آ جائے ہماری نئی یونیورسٹی بنی ہے، ڈاکٹر تبسم صاحب کو لایا. تو ان لوگوں کو انہوں نے بڑی نئے بڑے بڑے پروفیسر تھے. تو اب اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت لاہور کے اکثر کالجوں میں ہماری یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی ہیں. مثلا کینیڈ کالج میں ہماری 3 پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں، خواتین کام کر رہی ہیں. اسی طرح ایف سی کالج میں، اسی طرح کئی ہیڈ ہیں ہمارے ماڈل ٹاؤن کالج میں ہمارا شاگرد ہے، اور اسی طرح گورنمنٹ کالج میں ہمارے پی ایچ ڈی شاگرد ہیں. تو بس اللہ کا فضل ہے. ماشاء اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت پریسٹیجیس اداروں میں، خاص طور پہ گورنمنٹ کالج اور ایف سی کالج میں آپ نے پڑھایا. ایف سی کالج کی بڑی اعلیٰ روایات ہیں، اور ایف سی کالج اگر ہم یہ کہیں ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان میں جو ہماری مسیحی برادری ہے اس کی بڑی خدمات ہیں تعلیم کے اور صحت کے شعبے میں. تو آپ ایف سی کالج کے بارے میں کچھ ذرا بتائیے. ایف سی کالج کا میرا تعارف بھی صحت کے شعبے کی وجہ سے ہوا. اچھا ماشاء اللہ. یہ بات ہے، میں اس وقت میں شاید 10ویں یا 9ویں میں 8ویں میں تھا. اچھا. میری خالہ تھی، وہ بیمار تھی، دمے کا مرض. اس زمانے میں دمے کے مرض کا علاج نہیں ہوتا تھا. جی جی. تو وہ داخل ہوئی تھی یو سی ایچ میں. اچھا. اور یو سی ایچ اس دنوں ایف سی کالج کے اندر تھا. جی. اچھا. ایف سی کالج کے ایک آج کل وہاں اسٹوڈنٹ وہاں ایک ہاسٹل بن گیا، اس میں اندر سے دروازہ ایک تھا. اچھا. تو میں خالہ کو ملنے اور میری والدہ کے ساتھ جاتی لے جاتی تھی. تو مجھے تعارف پہلے ایف سی کالج سے وہیں ہوا. اچھا. وہاں سے لش گراؤنڈ، بڑا خوبصورت کالج. اور ان لوگوں نے بڑا خدمات، کرسچنس کی بڑی خدمات ہیں تعلیم میں بھی اور ایجوکیشن میں بھی. بہت بہت. اور وہاں جب میں جاتا تھا تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. اب جب میں نے میٹرک کر لیا تو مجھے یعنی میں نے اپلائی کیا ہر جگہ. تو میں نے زیادہ میرے خواہش تھی کہ میں، اور پھر وہاں ہمارے محلے میں ایک لڑکا ایف سی میں پڑھتا تھا، اور وہ اس زمانے میں نیلے رنگ کی بسیں ہوتی تھیں ان کی ایف سی کی. تو مجھے وہ اور ٹائی لگاتا تھا نیلے رنگ کا، جیسا آپ نے قمیض پہنی رنگ کی قمیض، مجھے بڑا اچھا لگتا تھا وہ لڑکا اترتے ہوئے. تو میں کہتا تھا کاش یہاں داخل ہو جاؤں. اب خیر میں نے اپلائی کر دیا تو ادھر گیا نہیں گورنمنٹ کالج میں، یہاں میرا نام آ گیا ایف سی میں. اچھا. اب وہ والد صاحب سے کہا، انہوں نے کہا بھی اتنے پیسے تو ہمارے پاس نہیں ہیں. گورنمنٹ کالج میں سستی فیس تھی، ایف سی پرائیویٹ تھا تو تھوڑی زیادہ تھی. تو اتنے پیسے تو نہیں ہے، اب ایک کچھ دنوں بعد ہو جائے گا بندوبست، فکر نہ کروں. وہ بندوبست کرتے کرتے وقت گزر گیا. جب پیسے ملے تو میں گیا تو اس نے کہا، کلکٹر نے کہا جی وہ تو آپ کی سیٹ پہ کل بندہ آ گیا ہے، لاسٹ ڈیٹ کل تھی. مجھے بڑی مایوسی کہ گورنمنٹ کالج گیا، وہاں بھی نام آیا ہوا تھا، آرٹس میں اپلائی داخلہ لینا تھا، زیادہ نمبر بھی نہیں انہوں ہوتے تھے، تو وہاں بھی نکل گیا داخلہ. اب میں بڑا مایوس. کسی نے کہا ایک دیال سنگھ کالج ہے، تمہارے نمبر اچھے ہیں، وہاں تمہیں الٹا پیسے ملیں گے، تو وہاں ہو جاؤ. اور ہونا تو ہے. خیر میں وہاں چلا گیا دوست کے ساتھ. انہوں نے 10 روپے مہینے وظیفہ بھی لگا دیا اور فیس بھی معاف کر دی. وہاں داخل ہو. دیال سنگھ کالج میں پڑھا میں. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور سوچتا ہے. جس کالج میں اپنی یعنی کم پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے داخل نہیں ہو سکا، وہاں اللہ نے مجھے پروفیسر بنایا، پرنسپل بنایا. کیا بات ہے. کیا یہ دیکھیں نا، یہ قدرت کے کھیل. جی. خواتین حضرات، آپ ڈاکٹر مظفر عباس صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں. بڑے مزے کی گفتگو ہو رہی ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی خواتین حضرات، آپ ڈاکٹر مظفر عباس صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں. بہت دلچسپ باتیں کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی بڑی خدمات ہیں تعلیم کے شعبوں میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ طلباء و طالبات میں یہ بہت ہی مقبول اور محبوب قسم کے استاد رہے ہیں، اور اب بھی ان کا تعلق ہے تعلیم سے. تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے متعدد کتابیں لکھی، مقالے لکھے، مضامین آپ کے تقریباً اخبارات میں بھی اور جرائد اور رسائل شائع ہوتے رہے. تو ذرا اس کی مختصر تصویر بتائیے کہ آپ نے کیا کیا کام کیا ہے. میں میری پہلی کتاب میں ذکر کر چکا، وہ اردو میں قومی شاعری، میرا تھیسس ہے ایم اے کا. اچھا. ایم اے کا. وہ چھپی تھی 1973 میں. اچھا. اس وقت سے لے کر اب تک کوئی میری 25 کتابیں اچھا مختلف موضوعات کن موضوعات تحقیقی. اچھا. مثلا اردو داستان پہ ہے، اردو ناول پہ ہے، اچھا غزل پر ہے. گڈ. اچھا مختلف میں نے ایڈٹ بھی کیا. اردو کا جو پہلا سفر نامہ ہے جائبات فرنگ، اچھا وہ میں انگلستان میں جب پڑھنے بیچ میں انگلستان بھی 1 سال گورنمنٹ کے خرچ پہ گیا تھا. وہاں سے میں نے ایم اے کی ڈگری لی ایجوکیشن میں. اچھا. برسٹل یونیورسٹی سے حکومت نے مجھے بھیجا تھا. تو وہاں میں نے پھر جو برٹش لائبریری ہے وہاں سے کچھ مصدر وغیرہ دیکھے. تو اردو کا جو پہلا سفر نامہ تھا جائبات فرنگ، برطانیہ کا سفر نامہ، یوسف خان کمبل پوش نے جو لکھا.
وہ میں نے ایڈٹ کیا، وہ بھی چھپا۔ اچھا، آپ بتا رہے تھے آپ مصر میں بھی رہے؟ تو مصر میں نے کوئی کتابیں، میری 6 کے قریب کتابیں ہیں، اس میں ایک انگریزی میں ہے اور پاکستان کے حوالے سے ہے۔ ایک ہم نے سیمینار کرایا تھا سفارت خانے کے ذریعے، تو وہاں ہم نے، کیونکہ یہ پاکستان چیئر کہلاتی ہے جو میں گیا تھا، جس پر وزٹنگ پروفیسر اور ابلیغ پاکستان چیئر، تو پاکستان کے حوالے سے ہم نے وہاں کچھ کرنا ہوتا ہے۔ اور کتابیں میں نے لکھی وہاں، کتابیں زبانی تو یعنی کتابیں کو پڑھانے کا رواج تھا، لیکن میں نے کہا ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے، تو میں نے BA لائسنس کہتے ہیں اس کو وہ لوگ وہاں، اور ماسٹر لیول پر کتابیں، یعنی پہلی سے فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر، یہاں تک کی کتابیں لکھی۔ اور ایک کتاب میں نے ہائر ایج کلاسوں کے لیے لکھی، جس میں میں نے مختلف مضامین۔ اچھا، جو آپ پڑھاتے تھے وہاں ڈاکٹر صاحب، تو یعنی مصر کے لوگ کیا عربی بولتے ہیں؟ عربی میں پڑھا رہا تھا۔ آپ کون سی زبان؟ عربی میں۔ اچھا، آپ کو عربی زبان یہاں سے کورس کر کے جانا پڑتا، تو مجھے قرآن شریف چونکہ پڑھا ہوا تھا تو مجھے دقت نہیں ہوئی، لیکن تھوڑی دقت یہ ہوئی، مثلا وہاں کیف حالوں کا یا اخی کہنا، وہ نہیں، ان کے زبان جو بول چال کی عاملے، اچھا، مطلب کیف حال اخی کا بجائے عاملے کہہ دو، ہاؤ آر یو، تو وہ زبان بول چال کی زبان میں نے اردو پڑھاتے تھے؟ سیکھ لی تھی۔ اردو پڑھاتے تھے؟ میں اردو پڑھاتا تھا، لیکن عربی کے تھرو بھی، اور انہیں زیادہ تر اردو پڑھاتا تھا، اردو تاکہ انہیں سمجھ آئے، جہاں کوئی مشکل ہوتی تھی وہاں عربی میں تھوڑا بہت ایکسپلین کرتے تھے۔ اچھا، تو وہاں کی طرز تعلیم اور پاکستان میں کیا آپ نے فرق دیکھا؟ فرق یہ ہے کہ یعنی ہمارا تھوڑا سا ان سے، یعنی خاص طور پر جامعہ ازہر کا اپنا نصاب ہے، ان کا اپنا سسٹم ہے۔ مثلا وہاں یہ کہ اتنے اس جماعت تک آپ نے اتنے پارے آپ نے حفظ کرنے ہیں، اس جماعت تک اتنے، قرآن پر بڑا اور یعنی دینیات پہ بڑا زور ہے۔ جامعہ ازہر کی بات کر رہا ہوں، باقی یونیورسٹی ہماری طرح ہی ہیں جیسے ہماری ہوتی ہیں۔ تو وہاں یہ ہے کہ مثلاً آپ، مثلا یہ صرف FA BA نہیں ہے، وہاں PhD بھی ہوئی ہیں۔ میں نے خود ایک PhD کرائی ہے، جو آج کل وہاں صدر شعبہ ہیں، ان کے PhD کا ایگزامینر میں تھا۔ آج کل وہاں جو بنات کی جو اور لڑکیوں کا کالج ہے جامعہ ازہر کا، تو وہاں کی صدر شعبہ وہ میری شاگرد ہیں۔ اس طرح مطلب وہاں بھی بڑا اچھا اردو کا بڑا رواج ہے، اور وہ پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور مصری ویسے بڑی محبت والے لوگ ہیں، آج تک میں انہیں نہیں بھولا۔ اچھا، بڑا تاریخی ملک ہے، تو آپ نے وہاں کی جگہ دیکھی؟ کوہ طور پر چڑھ گیا تھا، کوہ طور تک گیا۔ اچھا، ماشاءاللہ، میں اور میری بیگم، یعنی وہ اتنا ساری رات سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا آپ بچوں کو لے گئے تھے ساتھ؟ نہیں، میں تو بچے میرے یہاں تھے، چھٹیوں میں میرے بچے آتے تے۔ اچھا، وہ حکومت کی طرف سے اجازت تھی، ٹکٹ ملتا تھا۔ اچھی بات ہے۔ وہ یہ پڑھتے تھے، بچے چھوٹے تھے، جی چھوٹے تھے، گورنمنٹ کالج میں تھا، ایک UET میں تھا، اوکے، تو وہ پھر ان کو لے جانا مشکل تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آپ جو حال میں جو کام کر رہے ہیں، آپ ادارہ ثقافت اسلامیہ کے اس وقت سربراہ ہیں، ڈائریکٹر ہیں، اور یہ دیکھنے میں یہ پہلے تو بچوں کو ہمارے بتائیے کہ ادارہ ثقافت اسلامیہ جو قائم ہوا تھا، کیا اس کے اغراض و مقاصد تھے، اور یہ ثقافت اسلامیہ کیا چیز ہے؟ ایک بات تو یہ ہے پہلی کہ مجھے اللہ کا شکر کرتا ہوں اتنے بڑے ادارے کی، جس کا میں نہیں سمجھتا میں اس کا اہل ہوں، جس ادارے کے یعنی ڈائریکٹر رہے ہوں ایسے جسٹس ایسے رحمان، واہ، SM اکرام، جی بالکل، ڈاکٹر رشید جالندری، واہ، اور بانی ڈائریکٹر رہے ہوں خلیفہ عبدالحکیم، ایسے لوگ بہت بڑے آدمی، بڑے آدمی۔ تو وہاں میں چھوٹا سا ایک واجبی سے علم والا آدمی، وہ اللہ کی دین ہے۔ اور وہ جو مراتب علی تھے وہ بھی تھے یا ان کے بیٹے تھے؟ اس میں یہ تھا کہ یہ ادارہ جو ہے 1950 میں، اچھا، جب پاکستان نیا بنا، تو ایک خلیفہ عبدالحکیم، جب انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی دکن سے، اور جرمنی تشریف لے گئے، وہاں کلاس فیلو تھے علی گڑھ یونیورسٹی سے، اچھا، وہاں ان کے کلاس فیلو تھے غلام محمد صاحب، جو ہمارے پہلے گورنر جنرل، جی بالکل۔ تو غلام محمد صاحب اور خلیفہ عبدالحکیم، اچھا، اور یہ جو سید بابر علی جو مالک ہیں، ان کے بڑے بھائی تھے سید واجد علی شاہ، بالکل، بہت پڑھے لکھے بہت بڑے آدمی، تو وہ لائف چیئرمین بھی تھے اس ادارے کے۔ بالکل، ان 3-4 آدمیوں نے مل کے یہ بنایا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ پاکستان نیا بنا ہے تو نئی نسل کو اور یہاں رہنے والے لوگوں کو بتایا جائے کہ اب ہم انڈیا میں نہیں ہیں، ہم ان سے الگ ہیں، ہماری اپنی شناخت کی تفہیم کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا۔ بالکل، اور شناخت کے جب یہ سوال آپ جو مجھ سے کر رہے ہیں کیا آپ نے کہ اسلامی کیوں نام رکھا، ثقافت اسلامی، یہی سوال پہلے ڈائریکٹر سے کیا گیا تھا، اور یہ سوال کرنے والے تھے ڈاکٹر محمد باقر، اچھا، جو پرنسپل رہے اورینٹل کالج کے۔ انہوں نے ان سے سوال کیا خلیفہ صاحب سے کہ آپ نے
یہ کیوں نام رکھا؟ آپ اسلام لکھ دیتے اسلامک کلچر اسلامک انسٹیٹیوٹ. انہوں نے کہا اگر اسلامک انسٹیٹیوٹ رکھتا تو اس سے ہم محدود ہو جاتے ایک خاص یعنی نظریہ حیات کے ساتھ. میں چاہتا تھا کہ یہ دنیا کو ایک کلچر کے حوالے سے اسلام کا کلچر کی ترویج کی جائے اور کلچر کا پورا دنیا ایکسیپٹ کرتی ہے. اس میں ہم نے اسلامک کلچر اپنے کلچر کو کی تفہیم کے لیے اپنے کلچر کو پھیلانے کے لیے اس کا نام وسعت دینے کے لیے اس کو ان کا یہ چھپا ہوا انٹرویو موجود ہے المعارف میں چھپا ہے. تو اس میں 2 کام انہوں نے کیے. اس تعارف کے لیے ایک دنیا کو تعارف کرانے کی یہ نیا ملک ہے کن بنیادوں پر قائم ہوا, اسلام کی ثقافت ہے کیا اور پاکستان کی ثقافت کیا ہے. اور اس میں انہوں نے 2 کام کیے. ایک تو انہوں نے رسالہ جاری کیا ثقافت کے نام سے, جو 2 سال تک اسی نام سے چلتا رہا. 52 میں سن 1952 میں اس کا نام المعارف رکھا گیا. تو یہ ایک تو انہوں نے رسالہ نکالا. اس میں لکھنے والے بہت بڑے لکھنے والے, اور وہاں جن لوگ کام کرتے رہے, جعفر شاہ پھلواروی, مولانا حنیف ندوی, مولانا اسحاق بھٹی, بڑے لوگ وہاں رہے ہیں, رشید جالندری. اور کتابیں جو لکھی گئی وہاں, یہ آب کوثر, موج کوثر, رود کوثر, یہ وہیں لکھی گئی. ادارہ ثقافت اسلامی نے چھاپی. الفہرست ابن ندیم کی کتابت کا ترجمہ اس ادارے میں ہوا اور وہ میں اس دفعہ چھاپ رہا ہوں. اچھا, انگریزی میں بھی کتابیں لکھی؟ انگریزی میں 100 کتابیں انگریزی میں ہیں اور 400 کے قریب اردو میں. اور ساتھ یہ کیا کہ وہ خطبے ہوتے تھے وہاں, لیکچرز, سال میں 1-2 خطبے ہوتے تھے. تو وہ خلیفہ صاحب کے انتقال کے بعد ان کا نام پھر ان خطبات کو خطبات خلیفہ عبدالحکیم کے نام سے ہونے لگے. اچھا, اس میں جو ان کی جو بورڈ آف گورنرز ہیں ابھی بھی بہت بڑا بورڈ آف گورنر ہے. اس میں 2 وائس چانسلرز ہیں, ڈاکٹر خالد آفتاب, ڈاکٹر حمید, اور اسی طرح ایک جنرل صاحب جنرل افضل ہیں, ریٹائرڈ جنرل. اسی طرح نیار علی دادا ہیں. یعنی ہر فیلڈ کے لوگ ہیں. اچھا, اور ایک ایسا انہوں نے بنایا ہوا, شروع سے یہی ہے. اور اس کے جو لائف لانگ چیئرمین تھے وہ سید واجد علی شاہ تھے, اور اب ان کے صاحبزادے سید شاہد علی شاہ. بہت انٹرسٹ لیتے ہیں, بڑا کام دیکھتے ہیں, نگرانی کرتے ہیں. اور اسی طرح جو لائف لانگ چیئرمین ڈائریکٹر تھے وہ خلیفہ عبدالحکیم تھے. ان کے بعد پھر وہ یہ خلیفہ عبدال صاحب کے بعد ان کے اور یہ دوسرے لوگ آتے رہے, جیسے رحمان بنے, اور پھر احسن شریف, احسن اکرام, یہ بھی رہے. تو یہ ایک ادارہ ایک اب ہم نے تھوڑا سا اس میں یہ تبدیلی کی ہے کہ کتابیں تو چھپ رہی ہیں, کتابوں کے ساتھ ہم نے نئی نسل سے رابطہ, اس کا بنیادی کام یہی ہے. جی بالکل. تو میں نے کوئی 2-4 مہینے 6 مہینے تقریباً 5واں مہینہ ہے یہ ہم نے شروع کیا ہے کہ ایک گروپ بنایا اسٹوڈنٹس کا, اور اس کا نام رکھا ہے کہ وہ جو ایک آج کل زمانہ اس کا ہے یعنی میڈیا کا, تو تحریر اور خط لکھنا تو ہے ہی نہیں. آج کل 2 بچے آپس میں بیٹھ کے تھرو موبائل بات کرتے ہیں. جی ہاں, ڈائلاگ تو ہو ہی نہیں رہا, ڈائلاگ ختم ہو گیا. کیا کہ مکالمے کے نام سے ایک ادارہ ایک شروع کیا, ہفتے میں 2 مہینے میں 2 مکالمے. وہ کسی پروفیسر کو بلاتے ہیں, وہ بیٹھ کے 35 منٹ 40 منٹ بات کرتے ہیں, پھر بچے ان سے سوال جواب کرتے ہیں. تو جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں ہم نے کوئی 40-50 بچے ہیں, جو بچے نہیں بلکہ یونیورسٹیوں کے اسکالرز ہیں, ان میں پروفیسرز بھی ہیں, ینگ پروفیسرز, اور پھر پی ایچ ڈی کے اسکالرز, ایم فل کے, مختلف سبجیکٹس کے, سائنس کے بھی ہیں. جب سائنس کا کوئی آدمی بلایا جاتا ہے تو ہم ان کو سائنس والے بچوں کو بلاتے ہیں. لٹریچر کا ہوتا ہے تو لٹریچر کے بچے. تو یہ ایک مکالمہ ہمارا چلتا ہے 6-7 ابھی ایک آدھ میں آپ بھی تشریف دیکھ چکے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ آپ کوئی میگزین بھی تو نکلتا ہے, یہ منتھلی ہے؟ یہ منتھلی نہیں, یہ پہلے منتھلی تھا ثقافت کے نام سے. اچھا, پھر یہ سیمائی ہوا, تو اب یہ سیمائی چلتا ہے. سیمائی ہے. اور اس میں کون لکھنے والے کون لوگ ہیں؟ بڑے بہت بڑے ممتاز جو آج کل کے لکھنے والے. اچھا, پرانے بھی مضامین اس میں شامل کرتے ہیں؟ پرانے بھی چلتے ہیں, نئے بھی چلتے ہیں, طرح طرح کے. اب یہ جو اس دفعہ میگزین میں ہم نے یہ کیا ہے کہ پنجابی, جو پہلے اردو انگریزی میں تھا, تو ہم نے پنجابی کو اس میں شامل کیا ہے. ایک مضمون اس دفعہ پنجابی کا بھی ہے, ایک انگریزی کا ہے, اور کوئی باقی اردو میں مضمون ہے. ریسرچ عام طور پر ریسرچ کے جو ایسے مضامین شامل کرتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے یہ جو کوشش کی ہے کہ اس رسالے کو ایک جو نئی نسل کے موضوعات ہیں ان کے مطابق ایسے
سبجیکٹ دیے یعنی جائیں جو تربیت کا پہلو اس میں تربیت ہے. کے پہلو، تاکہ پرانے لوگوں سے، پرانی ثقافت سے، ہاں. پرانی روایت سے نئی نسل آگاہ ہو یعنی سکے. جدید دور کے جو تقاضے سید ہیں. سلیمان ندوی پر ایک مضمون شامل ہے اس دفعہ. اچھا. اب وہ سید سلیمان ندوی کے بڑے کام ہیں، ہم. تو نئی نسل کو ہم چاہیں گے کہ وہ بھی ان سے واقف ہو کہ وہ کیا تھے واہ، اور انہوں نے کیا کام کیا ہے. ویری گڈ. تو اسی طرح اور بہت سے موضوعات ہیں جو ہم نے ہو رہے. اچھا ڈاکٹر کوشش صاحب، کرتے اس میں آپ کے یہاں بڑی اچھی ایک لائبریری بھی ہے. جی ہاں. جو ہمارے اسٹوڈنٹس آنا چاہتے ہیں وہاں پہ، اس کے لیے کوئی فیس وغیرہ یا کوئی ممبرشپ کی ایسی بات تو نہیں ہے جو بچے آنا چاہیں دو وہاں پہ؟ باتیں میں کروں گا. ایک تو ہم نے وہاں لائبریری کا ہمارا ہال ہے جس میں 35-40 اچھا. آرام سے لوگ آتے ہیں. ایک تو ہم نے اس کو اوپن کر دیا کہ کوئی بھی اچھا. علمی ادبی ادارہ جی. علمی ادبی کام کے لیے کوئی ہم سے وہ ہال فری آف کاسٹ لے سکتا ہے. یا ریسرچ ورک کرے اگر بیٹھ کے کوئی نہیں، طرح. وہ ایک الگ چیز ہے. اچھا، وہ الگ یہ چیز. تقریب کے لیے. اچھا، تقریب کوئی کے بھی لیے. تقریب کرنا چاہے، کتاب کا اچھا. پذیرائی ہے. اچھا. اور مسئلہ بھی ہے، یکم ستمبر کو ایک ادارے نے اپنی تقریب رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اقبال اسٹمپ سوسائٹی نے. اچھا. وہ علمی تقریب ہے، اس میں ہمیں یعنی آپ نے ایک ہم نے فورم پرووائڈ کر دیا کہ جو مرضی فری آف کاسٹ مال روڈ پر واہ، ایک اچھی جگہ آپ کو پرووائڈ کریں گے. ویری گڈ. جو آپ کو سجایا حال مل جائے گا، آپ آئیے. اور لیکن وہ موضوعات علمی ہوں، تحقیقی ہوں جی ہاں، اور ریلیونٹ ہو، بالکل ٹھیک ہے. جو ہمارے مقاصد ہیں ان کے مطابق ہوں. اچھا، آج کل بھی اور آپ پھر یہ کیا خطا کلامی سیمینار تو ہوتی ہے. ہوتے رہتے ہیں اکثر و بیشتر، ہر مہینے ہی تقریباً ہوتا ہے. نہیں، مہینے میں 2 مکالمے دو ہم کرتے ہیں. اچھا. اور اس کے علاوہ کوئی مسئلہ یوم پاکستان گزرا ہے، یہ اچھا. یہ 14 اگست گزرا ہے، ہاں. اس کا ہم نے کرایا. 14 اگست کا فنکشن لگایا. ہاں. اس میں لیکچر دلوایا ایک پروفیسر سے، جاوید اقبال ندیم سے. جی جی. اور اس میں باقاعدہ ہم نے یعنی پاکستان کے ترانے بھی جی وہ بھی ہوئے. ہاں، بڑا دلچسپ پروگرام تھا. تو یہ اس طرح کے. اب اسی طرح آپ کے جو سوال تھا کہ لائبریری کے لیے ہے کہ ہم نے اس کو فری فار اسٹوڈنٹس کر دیا ہے. گڈ. اسٹوڈنٹ جو چاہے بیٹھے پڑھے، کتاب نکالے. ایشو نہیں ابھی کر رہے ہیں، ٹھیک وہ ہے. اگلی سٹیج پہ کریں گے جب کوئی ہمارے پاس وسائل ہوں گے. ابھی صرف یہ کہ پڑھیں بیٹھیں. دوسرے ان کو 50% پہ ہماری ساری پبلیکیشن ہونے دیتے ہیں. اچھا. 50% یعنی کہ 100 روپے قیمت ہے اسٹوڈنٹس کو اور پروفیسروں کو 50 روپے. واہ، بہت آدھی بڑی قیمت. بات ہے، بڑی بات ہے. یہ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اتنا بڑا ادارہ چلانے کے لیے فنڈنگ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ یہ کیسے مینیج کر رہے ہیں یہ سارا کچھ؟ فنڈنگ کا یہ ہے کہ ہمارا بورڈ آف گورنرز کوئی ارینجمنٹ کرتا ہے فنڈنگ کو، اور ہمارے چیئرمین بھی بہت یہ لوگ یہ صاحب حیثیت لوگ ہیں یہ. اور دوسرے یہ کہ ہمارے ادارے کے کچھ ریزرو فنڈ بھی بڑے ہیں بھی. جو اچھا. پڑے ہوئے پہلے سے چل رہے ہیں. تو ایسے ہی فی الحال پھر وقت کوئی دقت نہیں ہے. اچھا، مطلب آسانی سے کام چل رہا ہے. کام جتنا اچھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے سنا ہے کہ ادارہ ثقافت اسلامیہ کو کچھ مزید ایکسپینڈ کری جائے، کوئی نئی بلڈنگ کا پروگرام اس میں یہ کہ یہ ادارہ ہے کتنی زمین ہے آپ کے پاس جہاں پہ نرسنگ داس جو ہے ایک گارڈن تھا. اچھا. یہ ایویکیو پراپرٹی کی بلڈنگ ہے یہ اچھا. ایکچولی. اچھا، تو یہ لیز پہ ہے آپ کے پاس؟ جی یہ لیز پہ ہے؟ لیز پہ نہیں، بس ہمیں الاٹمنٹ ہے. اچھا، الاٹ ہوئی ہوئی ہے. اس میں یہ آدھی ہمارے ادارہ ثقافت اسلامی کے پاس ہے، اور اس کے بعد بس میں اقبال ہے اس کے پاس ہے. ہاں. ایک پورشن مجلس خیرم کے پاس ہے. ہاں. اور سامنے والا حصہ جو ہے وہ آپ کے پاس ہے. نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے پاس. اچھا، نظریہ پاکستان. تو ہمارا یہ ہے کہ ایک پلاٹ ہے جو کوئی میرے خیال 6-7-8 کنال کا جی ماشاء ابھی اللہ. خالی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہمارے ادارے کا ہے. تو اس میں ہم کوشش کی جا رہی کہ کسی سے اس کو بنایا جائے. کوئی فنڈ ریز کر لیے انہوں نے، ٹھیک ہے. کانٹریکٹ کر لیا ہے کسی بینک سے. اچھا. تو وہ بنا کے اگر ہم دیں گے تو وہ ہمارے لیے ایک وہاں ہال بنے گا، آڈیٹوریم بنے گا، اور وہاں پر لائبریری اور دفتر آفیسز بھی ظاہر ہوں گے. تو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مال روڈ سائڈ پہ فرنٹ پہ یہ تھوڑا سا اور آگے آ جائے. ہاں، تاکہ نظر آئے. اور یہ پیچھے یہ بھی بلڈنگ رہے. اچھا. تو یہ ایک پلاننگ ہے، یہ فیوچر پلاننگ ہے. اچھا. ابھی وہ بالکل ابتدائی سٹیج پہ ہے. اچھا. ابھی جو آپ اس وقت جو کتابیں شائع ابھی حال ہی میں جو آپ نے کی ہیں، تقریباً کتنی کتابیں؟ حال ہی میں ہم نے کچھ 6 کتابیں شائع کی ہیں. اور مزید کتنا؟ 19 کتابیں ہماری ابھی. اور ان کے موضوعات کیا تھے؟ ان کے مختلف موضوعات. کچھ کتابیں ایسی ہیں جیسے میں نے بتایا الفہرست، اچھا. ایک مدت سے نہیں ملتی تھی یہ. ٹھیک ہے. پھر یہ ایک کتاب ابھی ہم نے چھاپی ایس ایم اکرام کی، یہ آؤٹ آف پرنٹ تھی. جو کتابیں ہم نے وہ لی ہیں جن کی اس وقت جو پڑھی جا رہی ہیں اور جن کو لوگ پسند. کچھ اس کے ساتھ ایسا بھی کرتے ہیں، کچھ ہم خود بھی پڑھوانا چاہتے ہیں کتابیں جو جن پر انٹرسٹ آج کی نسل کا نہیں ہے. آج تو اور طرح کے لوگ یعنی کتاب وہ جو موبائل پہ مل رہی ہے تو آپ کیوں خریدیں گے. تو ایک تو میں کوشش کروں گا کہ قیمت ہم کر رہے ہیں بورڈ سے، یہ ہم نے بات کی ہے میں نے کہ ہم قیمت تھوڑی رکھیں، اور ایسی کتابیں جو
کچھ تو ایسی کتابیں جو ہمیں بک جاتی ہیں، ہماری سیل ویلیو ہے، ٹھیک کچھ ہے۔ ایسی بھی جو سیل ویلیو نہ ہو ہاں لیکن وہ لائبریریوں میں ہوں، ہاں، تاکہ یادگار بچے چیزیں۔ کم از کم پڑھ لیں انہیں۔ ہاں۔ مثلا یاب کوثر، موج کوثر، رود کوثر ایسی کتاب ہے ہوں۔ جو ہمیں سدا بہار ہے، ہوں۔ ہر وقت یہ تاریخ پڑھی جا سکتی ہے، ہوں۔ یہ پوری اسلامک ہسٹری ہے ہوں۔ برصغیر پاک و ہند کی، اور ایسی نہیں لکھی جائے گی اب، یہ لکھنے والے ایسے اب بہت کم ہیں، تو یہ اس طرح کی کتابیں کوشش کرتے ہیں کہ چھپیں۔ اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب، اب آخر میں ہم آپ سے یہی پوچھیں گے کہ آج کل جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے اندر ایک بے چینی ہے، بے کلیسی پائی جاتی ہے، آپ کا کیونکہ براہ راست تعلق رہا ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا 52 سال تک آپ نے ڈالی، تو اب بچوں کی جو ہے تربیت کے اوپر ذرا کچھ بات کیجیے، خاص طور پہ کیریکٹر بلڈنگ کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ہے، یہ کیا ہے یہ ماحول میں؟ اچھا، میرا رائے تھوڑی سی ہٹ کر ہے۔ عام جی۔ لوگ کہتے ہیں جی بچے یہ خراب ہو گئے، بچے خراب نہیں ہوتے، بچے نہیں ہوتے، بچے خراب نہیں ہوتے، یہ ماحول ہوتا ہے جو یہ ایک گھر، پہلا مدرسہ گھر ہے۔ گھر ہے۔ مثلا ہمارے والد نے، میں اپنی بتاؤں، مجھ پہ کبھی نہیں کہا کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو، ہوں۔ وہ کرتے تھے، ہم ان کو دیکھ کے کرتے تھے۔ ہوں۔ ہمارے تایا یعنی تھے، رول ماڈل اب کے وہ یہ ماں نہیں باپ کہتے تھے ہوتے کہ سوتے سے اٹھاؤ چلو جی نماز پڑھو، ہاں۔ وہ خود پڑھتے تھے، ہوں۔ تو پھر اور کبھی وہ کہہ بھی دیتے تھے بٹھا کے بیٹا یہ فائدے ہیں۔ ہوں۔ تو دیکھیں نا، اب یہ مثلا آپ کو میں نے ابھی سنایا، انہوں نے کہا یہ نماز پڑھو 4 رکعت، ہوں۔ ڈنڈے سے نہیں کہا، انہوں نے کہا تمہیں اس وقت یہ کام کرنا چاہیے، یعنی محبت پیار سے، پیار سے۔ ہاں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہر نسل اپنے انوائرنمنٹ کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، ہوں۔ میں سمجھوں کہ میں میرے جیسے میرا بیٹا اور نہیں ہوگا، ہوں۔ اب میں اپنی یہ نئے چیزیں جو آئی ہیں میں اپنے پوتے سے سمجھتا ہوں، ہوں۔ میرا پوتا علی عزت اس کا نام ہے، ہوں۔ وہ ایک اور پوتا میرا چھوٹا ایک زین ہے، وہ چھوٹے چھوٹے، یعنی وہ اس وقت 8ویں میں، وہ جو امریکہ میں پڑھ رہا ہے وہاں، وہ مجھے بہت سی چیزیں سکھاتا ہے۔ ہوں۔ تو ہمیں تھوڑا سا فلیکسیبل ہونا چاہیے، ہوں۔ ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ ہوں۔ باقی وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اب یہ ماحول ایسا ہے کہ مکالمہ ختم ہو گیا ہے، مکالمہ اب یہ دو دوست بھی سامنے بیٹھیں گے تو موبائل کے ذریعے چیٹ پہ بات ہو جائے گی، لیکن اب انہیں کرنے دیں، ایک سٹیج آئے گی، یہ ہم لوگ تو چلے جائیں گے، ان کی بھی یہ ساری چیٹ ختم ہو جائے گی، کچھ اور آ جائے گا، رات دن گردش میں ہے، 7 آسماں ہو رہے گا، کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا؟ گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہر نسل اپنا رزق بھی خود لاتی ہے، اپنے علم بھی خود لاتی ہے، اور اپنا مستقبل خود لاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے، آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ طلباء و طالبات کو کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں براہ راست۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک، واہ واہ واہ، پھر بھی مطلب آپ بتائیے کہ یہ بچوں کو، بچے آج کل میں سمجھتا ہوں کہ بچے ہم سے بہت سمجھدار ہیں، ہمارے جہاں ہم نے ختم کیا وہاں سے شروع ہوتے ہیں یہ، تو بچوں کو یہی ہے کہ ذرا آپ سنبھل کے رہیں، کیونکہ میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار، واہ، میر صاحب زمانہ نازک ہے، احتیاط سے چلیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ خواتین حضرات، آپ ڈاکٹر مظفر عباس صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، بہت ہی انفارمیٹیو باتیں کی اور بہت دلچسپ باتیں کی، زندگی کے اپنے تجربات آپ لوگوں سے شیئر کیے، اور بنیادی طور پہ ان کا نقطہ یہی تھا کہ ہمارے طلباء طالبات جو ہیں وہ اپنے اندر ایک اعتماد پیدا کریں، اور یقین رکھیں کہ اگر وہ تعلیم پہ توجہ دیں گے، اپنی کردار سازی پہ توجہ دیں گے، تو یقیناً وہ زندگی میں کامیاب ہوں گے، ایک اچھے انسان، ایک اچھے مسلمان، ایک اچھے پاکستانی بنیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ہارون عباسی کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔